بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں وظائف اور فوائد کا ذکر قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اور علماء حق نے اس کی عظمت، اس کی فضیلت پہ جو واقعات، جو باتیں لکھ دیں، انسان سن کر دھنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا اس کے اندر کمال اور اتنے لازوال اس کے فائدے۔ اصل میں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی تسلی دی۔ کافروں نے تانے دینے شروع کیے، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، ان کا تو نام نشان ہی مٹ جائے گا۔ آج کل لوگ یہی کہتے ہیں، بس جس کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا زبردست جواب دیا، یوں سمجھے کہ ان کفار کے منہ پہ ایسا تمانچہ مارا کہ وہ حیران ہو گئے۔ اولاد نہیں تو کیا ہے؟ جس کا اللہ ہی ہے، جس کا اللہ خود ذمہ دار ہے، اسے کہ دنیاوی سہاروں کی کیا ضرورت؟ اللہ نے فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ان کے تانوں کی پرواہ نہ کرنا، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر عطا کیا۔ اب حوض کوثر کی بڑی تفصیل ہے، لیکن انعام ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا، ذہن میں یہی رکھیں۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے تو نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، شان یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں ابتر۔ ابتر آپ کو کہتے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ کے محبوب کو جو برا کہتا ہے، اللہ اس کا خود جواب دیتے ہیں۔ اب اس کا اصل جو میں فائدہ اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، ایک خاص یہ مہینہ جو مقدس اور بابرکت اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کا ہے، ظاہر ہے کہ اس مہینے کے چاند کو جس طرح اہتمام سے دیکھا جاتا ہے، اس طرح اور کسی مہینے کے چاند کو اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھتے تو ہیں سارے، غور اور فکر کرتے ہیں، ہر مہینے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ فرما دیا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اس کی نسبت ہی امت کی طرف کر دی، تو بظاہر ہے پھر امت نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے، فکر کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ جب اس مبارک مہینے کا چاند نظر آ جائے
یا چاند آنے کی اطلاع مل جائے. ظاہر ہے ہر بندہ تو نہیں دیکھ سکتا. پہلے دن کا چاند تو باریک ہوتا ہے اور بعض دفعہ موسمی ابر آلود ہوتا ہے. ہر بندہ تو کیا کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اطلاع مل جاتی ہے. کسی نہ کسی علاقے میں تو موسم صاف ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تو نظر آتا ہے. ان علاقے میں کوئی دیکھ بھی لیتے ہیں، گواہی دیکھنے پر ہی ملتی ہے. جب یہ اطلاع مل جائے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے، اس کے بعد آپ نے تو یہ دعا مانگنی، یا اللہ اس مہینے کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی برکات ہیں، یہ مجھے نصیب فرما، اور اس مہینے میں مجھے صحیح معنوں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما. یہ دعائیں مانگے، خیر و برکت کی دعائیں اپنے لیے، امت کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے یہ دعائیں مانگے. اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اس پہلی رات چاند دیکھنے کے بعد اس رات کے اندر آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. چاند دیکھنے کے بعد فوراً آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. پوری رات آپ کے پاس ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے رات کہلاتی ہے. تہجد کے ٹائم پڑھے، آدھی رات کو پڑھے، کسی وقت بھی پڑھے. 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے. اور اس کے اول آخر اگر آپ درود پاک 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تب بھی حرج کوئی نہیں ہے. قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے جس طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، درود پاک کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. وہ اپنی جگہ پہ فضیلت اور اس کی برکات اسی طرح ہیں، وہ پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے. بالفرض نہیں بھی پڑھتے حرج پھر بھی کوئی نہیں. 129 دفعہ پڑھ کے اب آپ دل کھول کے اللہ سے جو مرضی مانگ لیں. ہاں، جو آپ کی کوئی خاص حاجت، کوئی خاص ضرورت ہے، اس کا تصور آپ پہلے سے ہی دل میں رکھ لیں. مطلب کوئی آدمی اولاد سے محروم ہے، وہ دل میں پورا تصور رکھ لے، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کسی بندے کہ کاروبار کا کوئی معاملہ ہے، رزق کی تنگی ہے، اس بات کو بھی ذہن کے اندر پہلے ہی رکھ لے. پوری پڑھائی کے دوران جو اس کا اصل کام اور اصل مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھے. کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، جاب کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، میاں بیوی کے گھر میں کوئی بے اتفاقی، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ، کچھ بھی ہے وہ تصور کر لیں. انشاءاللہ آپ کے اس تصور سے ذہن میں رکھ کر یہ پڑھنے سے بعد میں دعا بھی مانگنی ہے، اللہ اپنی رحمت سے آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا. تو اس طرح اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باہر ممالک میں ہیں، کاغذات نہیں بن رہے، یا ہم باہر اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹیں ہیں. اس طرح کی بھی کوئی بات ہو تو اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ کام اللہ آسانی سے کر دیں گے. ایک بات اور اس میں سمجھ لیں، کیونکہ لوگ عجیب و غریب پھر سوال کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں. اب کئی لوگوں کو پہلے بھی اس طرح کے وظیفے بتائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورت ہر دفعہ پڑھیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ساتھ پڑھیں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ابتدا میں شروع کرتے وقت جب آپ نے قرآن پاک کو شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، بعد میں پھر ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، درود پاک آپ کی مرضی ہے، وہ بھی شروع کرتے وقت آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इब्तिदा में शुरू करते वक्त पढ़नी है, क्योंकि कुरान पाक का हुक्म ये है फस्तइज़ बिल्लाह, जब पढ़ो तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, शैतान से पनाह हो जाती है इसकी बरकत से। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से इसके अंदर बरकत होती है। फरमाया व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो, सुनने पे भी अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा देते हैं। और पढ़ना तो बड़ी ताकत वाली बात है। ये आपने पढ़ाई पुरसुकून जगह पे बैठ के, तन्हाई में बैठ के करनी है। ये नहीं आप बच्चों की महफिल में बैठ जाए, बच्चे भी खेल कूद रहे हैं, उनका भी शोर व शगाफ है और आप भी पढ़ रहे हैं। इस तरह आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ सही मानों में नहीं हो सकेगी। मस्जिद में भी तन्हाई में बैठ के पढ़ सकते हैं, घर में भी अलहदा ऐसे कमरे में बैठ जाएं जहां बच्चों का शोर व शगाफ ना हो। बच्चों में भी अगर बैठे हैं, बच्चे सो गए हैं रात को, आप फिर भी आराम सुकून से पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए नहीं, बल्कि मेरी तमाम मोहतरम माएँ, बहनें, बेटियां इस चांद रात को पढ़कर अल्लाह से जो मांगना है मांगो। आप यूं समझेंगी कि हमने अल्लाह के खजानों में से उसकी रूह लूट ली, हमने उसके खजानों में से सब कुछ हासिल कर लिया। जैसे जैसे आप दुआ मांगते जाएंगे आपके दिल में वो बात उतरती जाएगी, अल्लाह आपके साथ रहमत वाला मामला करता जाएगा। ये पहली रात का खास वजीफा है और बहुत ताकतवर वजीफा है और बड़े फायदे वाला वजीफा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी खास रहमत से मुझे भी और तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।